اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا. ہمارے نگاہوں کے سامنے وہ تم دیکھ رہے تھے برگ گرتی تو بیچارہ مسلمان. اب سوال دیکھیے پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. حضرت موسیٰ جب وہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے؟ مصر سے جب نکلتے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر، تو 3 قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ. کچھ تم نہایت مخلصین ہیں، مخلص ہیں، کبھی وہ منکان ہیں، جو بھی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ مومنین مخلصین ہیں. اور کچھ کیسے ہیں؟ منافقین ہیں. کچھ منافقین ہیں. انہی منافقین کے سردار ہے وہ کون؟ سامری جو سورۃ طٰہٰ میں سامری ان کا سردار ہے، سامری. تو کچھ منافقین ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ قبطی النسل ہیں. ایسا نہیں کہ صرف بنی اسرائیل نکلے، قبطی بھی ہیں اس میں. تو قبطی بھی ہو گئے، اسرائیلی بھی ہو گئے، مومنین بھی ہو گئے اور منافق بھی اس میں شامل. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو شرارتیں کر رہے ہیں، کون؟ کیا مخلصین کر رہے ہیں؟ نہ، ایسا نہیں. آپ اس کو سمجھ لیجئے گا. وہ منافقین ہیں جو ہر قدم پر، جن کی سرداری کون کر رہا ہے؟ قیادت سامری ہے، جس کا ذکر آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں، وہ سامری ہے. اور یہ جہاں موقع پاتا ہے پھٹ سے، یہ جو ہے نا، پھٹ سے وہ اپنا کرتب کر دیتا ہے، اپنا کارنامہ انجام دے دیتا ہے، اب بہکا دیتا ہے. چلیے آگے. ثم بعثناکم من بعد موتکم. پھر اللہ کا کرم دیکھیے، عجیب. تم کو زندہ کیا مرنے کے بعد. اب جب صاعقہ بجلی جب گری ہے تو اب 2 شکلیں اس کی بنی. صاعقہ جو ہوتا ہے، صاعقہ یا صاعقہ کے معنی بے ہوش ہونے کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا. کس سے اٹھایا؟ بے ہوشی کے بعد اٹھا دیا. بے ہوش ہو گئے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ موت، صاعقہ گری، مر گئے وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. جی پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا. دونوں ہو سکتا ہے. ہمارے مفسر دونوں طرف گئے ہیں، دونوں طرف ہو گئے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیے اب اور دیکھیے انعام. پھر ثم بعثناکم، پھر ہم نے موت کے بعد تم کو زندہ کیا. کس لیے زندہ کیا؟ پھر وہی چیز لعلکم، تاکہ شکر ادا کرو. کیونکہ بنیادی نقطہ کیا ہے؟ شکر ہے. اسی شکر کے لیے بار بار اس کا یادہ ہو رہا ہے. شکر کرتا ہوں. ہاں، کیونکہ تمہارے اندر ناشکری پیدا ہو رہی ہے، اور ناشکری کی بنیاد پر کوئی کارنامہ انجام نہیں پا سکتا ہے. شکر پیدا کرو، شکر پیدا کرو. اور پھر کیا ہے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. آگے بتا رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے تم پر بدلیوں کا سایہ کیا. یہ بنی اسرائیل کہاں ہے اس وقت؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ صحرائے سینا میں ہے. صحرائے سینا میں ہے، ریگستان ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے صاحب، زبردست تپتی ہوئی ریگ ہے جی. اور موسم گرما ہے، اور ریگستان اور موسم گرما، بتائیے کیا حال ہوگا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. غمام ہم کے معنی حافظ صاحب، غمام معنی مولوی جاوید صاحب، غمام جی بدلی. ٹھیک، بالکل بدلی. لیکن صلاح صاحب گھنی بدلی کو بولتے ہیں. اب لوگ کئی اب رخ نہیں بولتے غمام. غمام مانے گھنی بدلی. یہ بادل تھا اور گھنا بادل تھا، بالکل چھتری کو ظللہ ہے نا، ہم نے بادلوں کو چھتری بنا دیا ان کے لیے. بادل کیا ہو؟ چھتری کے مانند ہو گئے تھے. کالظلہ، چھتری کے مانند. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. غمام ہے، غم کے معنی ڈھک لینا، غم کے معنی چھا جانا. اب آپ یہ سمجھیے غین میم، میم ہے نا، میم ڈبل میم ہے، اس کے اندر جو مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. مبالغہ، یہ حروف عجیب و غریب عربی زبان ہے صاحب. غم ہے، ہم ہے، اس کو مضاف بولتے ہیں. ہم کے اندر بھی وہی غم ہے جی، وہی غم یعنی چھا جائے جو. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بڑی گہری بدلی ہم نے تم پر کر دی، بدلیوں اور سایہ کر دیا ہم نے صحرائے سینا میں.
یہ جو ابھی جو مارے گئے پھر زندہ کیے گئے بجلی چمکی، یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ اب تھوڑی سی تشریح میں کر دیتا ہوں جو سورہ اعراف میں آیت آتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ جب چلے گئے، سامری کو سزا دے دی سب، تو پھر سامری کے واقعے کے بعد کا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ 70 آدمیوں کو منتخب کیا، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو لے گئے کہاں؟ طور پر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ طور پر۔ تو وہاں پہ رجفہ ہوا، زلزلہ آیا، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ تو 70 آدمی، ہمارے مفسرین، بہت سے مفسرین جن کے یہ شبہ ہو گیا، کیا شبہ ہو گیا؟ دونوں کے ایک واقعہ بنا لیا، سمجھا کہ نہیں آپ نے؟ دونوں کے ایک واقعہ۔ یہ واقعہ جو ہے صاعقہ والا کہاں کا ہے؟ صحرائے سینا کا ہے۔ اور وہ رجفہ جو رجفہ جو ہے، وہ اختار موسیٰ قومہ سمع رجل لمیقاتنا فلما اخذتهم رجفہ، ہے نا؟ تو وہ رجفہ والا واقعہ کہاں کا ہے؟ طور کا ہے۔ دونوں دو جگہیں ہیں، لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہاں آپ صاف کر لیجئے، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ سینا کا ہے۔ اور واقعہ کہاں کا ہے؟ 70 آدمیوں کا، طور کا واقعہ ہے۔ وہ تو کفارے کے لے گئے ہیں کہ 70 منتخب لوگ، وہ منتخب لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کو صاعقہ نہیں، وہ نہیں، وہ تو اس لیے لے کر گئے کہ یہ جو قوم کا کفارہ ادا کرے، وہ سب کے سب اجتماعی دعا کے لے گئے ہیں۔ اور جو رجفہ ہوا ہے، زلزلہ آیا، کیوں؟ تاکہ انابت کا جذبہ اور بڑھے، انابت کا جذبہ بڑھے ان کے اندر، خشوع خضوع پیدا ہو، اس وجہ سے وہاں رجفہ ہوا۔ تو یہ آپ ذرا دونوں کو، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا تھوڑا سا۔ اور مفسرین کی بیانات سے بھی تھوڑی سی سمجھو کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ صاف نہیں ہو پاتا کہ یہ دونوں دو واقعات ہیں۔ یہ صحرائے سینا کا واقعہ، اور وہ جو سورہ اعراف میں آ رہا ہے وہ طور کا واقعہ۔ چلیے صاحب، اور ہم نے کیا کیا؟ دیکھو تم پر احسان، احسان کا بیان ہو رہا ہے نا، اس کو نعمت لیتے نا، فضل عالمی، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اور کیا؟ من و سلوہ نازل کیا۔ من کیا چیز تھی؟ من کیا چیز؟ شبنم کی طرح ایک چیز گرتی تھی اور نیچے آ کر جم جاتی تھی۔ اور سلوہ کیا؟ بٹیریں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ اب گویا انتظام ہو گیا صحرا میں، دیکھیے من و سلوہ کا۔ اور انزلنا کا کیا؟ انزلنا مطلب کیا ہے؟ اتارا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے بٹیروں کو وہیں گرا دیا ہے کیا؟ سوال پیدا ہوا کہ نہیں؟ اتارا کا مطلب کیا ہے؟ وہیں سے وہاں کوئی دربے بند کیا تھا، یہ نہیں، انزلک میں فراہم کیا۔ جیسے انزلنا حدید ہے نا بھائی، انزلنا حدید کا مطلب کیا؟ وہاں سے وہ گرا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو مطلب کیا اس کا؟ فراہم کیا ہم نے۔ انزلہ کے معنی، البتہ لفظ انزلہ جو اس وجہ سے استعمال کر رہا ہے کہ گویا کہ اس کا تعلق اوپر سے ہے، انتظام کرنے والا کون ہے؟ اوپر بیٹھا، سمجھ گئے؟ یہ تصور دینا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فراہم کیا ہے، خصوصی جو ہے انتظام کیا ہے تمہارے لیے، وہاں سے اوپر سے انتظام ہو، بس یہ نہیں کہ اوپر سے بھیجا ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو کہتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے، جی، تو قرآن مجید کے بارے میں تو اتر رہا ہے، لیکن آپ ہر جگہ اس کو فٹ نہیں کر سکتے نا۔ وہ تو آسمان سے ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ وہ چلیے آگے کیا ہے مولانا؟ تو من کیا ہوا؟ وہ میٹھی چیز تھی۔ اور سلوہ کیا ہوا؟ بٹیریں تھیں۔ بٹیریں ان کے خیموں کے پاس آتے تھے، اس کو کھاتی تھیں بہت شوق سے، کس کو؟ وہی من کو۔ اور جب کھا لیتی تھی بٹیریں تو اڑ نہیں پاتی تھیں، بنی اسرائیل کو لوگ نکلتے تھے اور خیمے کے پاس دیکھتے تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے۔ فلسطین کا وہ علاقہ جو ہے نا، وہ بڑا ہی معروف علاقہ ہے اس کا۔ اور یہ بٹیریں وغیرہ ایسے ہی جو ہے فضا میں بنتی ہیں، ایسے ہی ماحول میں، تو یہ خوب کھانے لگے۔ کیا؟ من اور سلوہ، بغیر محنت کی غذا اللہ نے دی، ٹھیک ہے؟ کوئی محنت نہیں کی ہے، غذا ملنے لگی۔ اب دیکھیے غذا دینے کے بعد کچھ ہدایت بھی دی تھی کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرنا، کلو
كلوا من طيبات ما رزقناكم ہاں کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزے دیا ہے. وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا. کیا مطلب؟ یعنی شکر نہیں ادا کر سکے، وہی ناشکری کی انہوں نے. پھر وہی ناشکری. وما ظلمونا ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے. چلیے وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية آگے آ رہا ہے وہ کیا کیا انہوں نے، آگے آ رہا ہے. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب قریہ کے معنی بستی. قریہ کے معنی بستی کے، قریہ کے معنی علاقے، قریہ کے معنی شہر کے بھی آتے ہیں. تو اب تھوڑا سا دیکھیں مفسرین کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. بعض لوگ قریہ سے مراد فلسطین، پورے فلسطین کو لیتے ہیں. بعض لوگ قریہ سے مراد اریحہ کو لیتے ہیں. بعض لوگ قریہ سے مراد جو ہے بیت المقدس کو لیتے ہیں. سمجھ گیا آپ نے؟ تو یہ مختلف رائے ہیں. اور بعض لوگ بتائیں نا پورے فلسطین کو لیتے ہیں. کہا داخل ہو جاؤ سرزمین فلسطین میں. چلیے فكلوا منها حيث شئتم. اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے. دنیا کا بہترین خطہ ہے، بہترین خطہ ہے دنیا کا. ابن خلدون نے لکھا اعدل اماکن الارض، اعدل اماکن الارض، زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے وہ، معتدل جس کا موسم. اس پہلو سے پیداوار نہایت خوب ہوتی ہے. اور جو بھی پھل اور جگہ وہاں بھی ہوتا ہے اور جگہ بھی، لیکن وہاں کا ہر پھل بھی عمدہ ہوتا ہے، ہر چیز عمدہ ہوتی ہے. اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے پاس تھیوری ہے، ہمارے پاس اتنے انجینئر ہیں اور یہ دماغ ہے کہ صاحب اس کو ہم نے جو ہے جو گل و گلزار بنانا. ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے. ہاں بارکنا حولہ ہے، وہ ہمیشہ سے وہ سرزمین ایسی ہے، سرسبز و شاداب سرزمین. اسرائیل کی کوئی اس کی تھیوری نہیں یا نہ اس کی جو ہے انجینئرنگ کام کرتی، سائنس کام کرتی، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس زمین کو بنایا ایسا. تو کیا کرو، کھاؤ پیو، شوق کے ساتھ کھاؤ پیو. چلیے حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. اور اس سرزمین میں داخل ہو کیسے؟ سجدن. وادخلوا الباب سجدن. داخل ہو سجدن کا مطلب سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. نہیں، سجدن کی کیا ہوگی؟ داخل ہو سجدن، سر جھکا کر وہیں جھکاتے ہوئے داخل ہو. کیسے جھکائیں گے داخل ہوں گے بھائی؟ شکر گزاری سے، یعنی سجدہ کرنے کے لیے. حال برائے علت ہے وہ، عربی زبان خاص ہے، وہ حال ہے یقیناً، لیکن علت کا معنی دے رہا ہے. کہاں جاؤ؟ وہاں جا کے ناچنا نہیں ہے، رقص و سرود کے محفل نہیں جمانی ہے، بلکہ کیا کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اس بستی میں جا رہے ہو جس بستی کو اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے. دوسرے لوگوں کتب اللہ لکم ہے نا، دوسری جگہوں پر اللہ نے اس بستی کو تمہارے مقدر میں رکھا ہے، تمہارے لکھا ہے، پٹا لکھ دیا ہے تمہارے. جاؤ وہاں، لیکن کس لیے؟ سجدہ کرنے کے لیے. وہاں غرور گھمنڈ مت کرنا. اور سجدہ کس لیے؟ شکر کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرنا ہے. یہ اسی انداز کی تعلیم ہے جس مسلمانوں کو تعلیم دی گئی تھی فتح مکہ کے وقت. جو مسلمان گئے ہیں، بولیے کیسے گئے؟ دھڑاتے ہوئے؟ نہیں. کیسے گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹ کی گردن سے لگا ہوا تھا. محمد رسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ تھا جھکے ہوئے. لیکن ان کو وہی حکم دیا، مگر انہوں نے ایک ایک حکم دھجیاں بکھیری ہیں. ہاں جاؤ، مگر انہوں نے فبدل. چلیے آگے. وقل حتتن، اور کہنا حتتن. حتتن مانے معافی. اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وقل حتتن، کہنا اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ چلیے نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ ہم احسان کریں گے، مزید احسان سے نوازیں گے. کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، مزید احسانات کریں گے ہم.
لیکن انہوں نے ایک ایک کو بدلا. فبدل الذین, ان ظالموں نے بدل دیا اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا, بدل کر رکھ دیا, سرکشی کی, بغاوت کی, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عذاب آیا ہے اس کے بعد. کون سا عذاب معلوم ہے؟ طاعون کا. ہمارے مفسرین طاعون کا عذاب لیتے ہیں. چلیے آگے. اب دیکھیے کھانے کا انتظام کر دیا, پانی بھی چاہیے کہ نہیں, پانی کے انتظام صحرائے سینا میں. یہ سب معجزات ہیں, سب معجزات ہیں یہ. اور یہ قوم جو ہے معجزات میں پلی بڑھی ہے. دیکھیے حافظ صاحب, وہ قوم جو معجزات میں پلی بڑھی ہو وہ دنیا کی قیادت کر سکتی ہے؟ بولیے آپ. نہیں کر سکتی وہ نہ. جس کو اللہ اپنے پہلو میں لے جا کر گود میں اٹھا کر, ایسی قوم نہ کسی لائق نہیں ہو سکتی. بچے کو, اگر آپ بچے کو ہمیشہ کھلاتے رہے لے جا کر, وہ بچہ کس لائق رہے گا؟ کسی لائق نہیں رہ سکتا. آگے آ رہا ہے, میں تفصیل کروں گا ابھی. چلیے آگے. ہاں یاد کرو اس وقت کو بھی ذرا سا, وہ بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ لٹھیا مار پتھر پر. لٹھیا مارا تو 12 چشمے بہہ پڑے. فن فجرت, 12 چشمے 12 قبائل تھے نا, چونکہ 12 بھائی تھی حضرت یوسف کے نا, معلوم ہے آپ لوگوں کو, تو سب 12 قبائل ہو گئے. تو 12 قبائل الگ الگ اللہ نے تقسیم بھی کر دیا تاکہ جھگڑنے نہ پائیں. وہ قوم جو خود سے کر تقسیم کرے, معاملات کو حل کرے, وہ قوم بنتی ہے نا. بولیے کہ نہیں, جو اللہ نے خود کر دیا یعنی کچھ نہیں ان کو کرنا نہ پڑے. بھائی کسی قوم کسی لائق ہو سکتی, نہیں لائق ہو سکتی. تم کہتے ہم اچھے ہیں, کیا بات کرتے ہو بھائی, کیسے تم اچھے ہو گئے؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ خناس بھر گیا تمہارے دل میں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آ رہا, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آ رہا, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ. اس نے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا. اب تم یہ نہیں سمجھے تم نالائق لوگ ہو, کسی لائق نہیں ہو تم, یہ نہیں سمجھتے. یہ سمجھو تم کسی لائق نہیں ہو. لیکن یہ ہم نے اسے نکالا. اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ آگے چل کے دھیرے دھیرے چل رہا ہے. تم اس لائق نہیں تھے کہ ہم تم کو دنیا کا امام بناتے. کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ یہی, لیکن دھیرے دھیرے لے چل رہا ہے, آگے جا کے کھول دے گا اس کو. چلیے وزل. ہاں, اور کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ کا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرنا. فساد کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا, اپنی خواہش کو نافذ مت کرنا, انسانوں کو بنایا ہوا قانون نافذ نہ کرنا, فساد برپا نہ کرنا. آگے چلیے. اب سنیے, اب دیکھیے ان کی ناشکری دیکھیے. من و سلوا دیا, دی نوازشیں کی, سایہ دیا صحرائے سینا, کہیں سایہ نہیں. درخت بھی وہاں ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے, صحرا کے درخت بھی پتے والے نہیں ہوتے. درخت دیا, بدلیوں کا سایہ کیا, یہ احسان عظیم اس کا ہے. مگر اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ لن نصبر علی طعام, اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. بے صبری بتایا تھا, صبر کہ استعینوا بالصبر, بے صبری کی انہوں نے. لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. آگے لہذا تو ہمارے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سے, کیا ملے؟ سبزی, پیاز, لہسن, مسور, کھیرا, سلاد بنائے ہم. سلاد کون؟ سلاد خالی ہم کو جو ہے اس سے نہیں کام چلے گا. من و سلوا, سلاد چاہیے ہم کو. ہاں چاہیے, خوب چاہیے. اور سلاد ہے, لہسن بھی, پیاز بھی ہے. یہ سب کہاں کی چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے شہر کی بلکہ ساحل کی ہیں. وہ کہاں ہے؟ صحرا میں ہے نا بھائی. وہ صحرا میں کہاں ملے گا؟ یہ تو کرے کھانا میں, ایک ہی کھانا میں صبر نہیں کر سکتے. اب چلیے آگے. ہاں, کیا تم وہ بہترین غذا کو تم چھوڑ کر ایسی غذا کے لے رہے ہیں جو ادنا حقیر ہے؟ تم سوچو کیا کر رہے ہو تم. اپنے پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہو تم. ہاں, اعلیٰ سے ادنا تک تم لوٹ رہے ہو. بتاؤ تم یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟
बात न बिल खैर यह भी तुम मिस्र जाओ, मिस्र में या किसी शहर में जाओ। उस ज़माने में शहर कहाँ आबाद होते थे? साहिलों पर ना। तो ये सब ककड़ी और खीरा वगैरह ये सब कहाँ की पैदावार? साहिल की हो सकती है ना, जहाँ पानी चाहिए हमेशा। तो जाओ किसी साहिली शहर पर जाओ, वही मिलेगा। और फिर तुम गुलामी का तौक जो डाल लो अपने। अल्लाह तो तुमको आज़ादी देना चाहता है, आज़ाद बनाना चाहता है, आज़ाद फिज़ा में रखना चाहता है, और तुम वही गुलामी की खूबी को तुम्हारी जान नहीं दी। आगे अब देखिए क्या कह रहा है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, यही ना है, तुम पर ज़िल्लत थोप दी गई, मस्कन थोप दी गई। ज़िल्लत के माने अब थोड़ा सा बताइए हमको। ज़िल्लत माने अज़हर भाई, ज़िल्लत झुक जाना, पस्ती। ज़िल्लत माने पस्ती, इसकी ज़िद क्या है? इज्जत। इज्जत माने गलबा, इक़्तिदार। इज्जत माने गलबा, इक़्तिदार। और ज़िल्लत माने पस्ती, महकूमी। ज़िल्लत माने अपना पस्ती, महकूमी को ज़िल्लत बोलते हैं। मस्कत माने कम हिम्मती। मस्कत का माने तवील गुलामी के नतीजे में जो गुलामी का एहसास भी ख़त्म हो जाए उसको मस्कत बोलते हैं। अब ये एहसास भी नहीं रहा कि हम गुलाम हैं, उसको मस्कत बोलते हैं। और कब होता है? तवील गुलामी के नतीजे में जो इंसान के अंदर एहसास पैदा होता है उसको मस्कत बोलते हैं। आज़ादी की खूबी एकदम ख़त्म हो जाए। पहले कफ़स में थी अब तमन्ना कैद से हूँ आज़ाद कभी, डर है अब बेबालो परी में छोड़ न दे सयाद कहीं। अब तो इसी पर राज़ी हो गए, अब हमेशा कहीं हमको आज़ाद न कर दिया जाए वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचिए, ये इंसान की पस्ती जो है उसकी इंतहा दर्जे की होती है। तो ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना व बाउ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, और अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ ठहरे। पढ़ लीजिए आयत फिर हम। ये सब क्यों हुआ? अल्लाह की आयत का मुसलसल इनकार करते रहे। और क्यों हुआ? अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे। और क्यों हुआ? कि हद से तजावुज़ करते रहे। इनकी पूरी तारीख़, कत्ल अम्बिया की तारीख़, जी अल्लाह के आयत के इनकार की तारीख़, इसके नतीजे में ग़ज़ब इलाही के मुस्तहिक़ ठहरे। ये निहायत अहम आयत है। थोड़ी सी और हम गुफ्तगू करेंगे। इलियास साहब, मौलाना जावेद कासमी साहब ये जो कह रहे हैं कि हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, मसला क्या है? क्यों कहा उन्होंने? नाशुक्री की अलामत है। अब्दुल कादिर साहब क्यों कहा उन्होंने कि हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते? सलाह साहब क्यों कहा? ये क्यों उन्होंने तजवीज़ रखी? वजह क्या है? देखिए, बहाना है। सही कहा उन्होंने, वो बहाना है। असलन खाने का मसला नहीं है, असलन खाने का मसला नहीं, वो बहाना है। हज़रत मूसा सहराए सीना में ले गए इनको, क्यों ले गए? तरबियत करने के लिए। किस चीज़ की तरबियत? जिहाद की तरबियत। जिहाद करना चाहते हो, मुजाहिदीन को जो ग़िज़ा मिलेगी नपी तुली होगी कि बहुत पेट भर खिलाएं खूब ज़्यादा, ना 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 जी, मुख्तसर से, बिल्कुल 1 2 3 आइटम से ज़्यादा नहीं होता इनको। अब क्या है? जिहाद। अब फिर वो सवेरे सवेरे उठना, मार्च कराना, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ाते रहे होंगे सवेरे नमाज पढ़ाने के बाद। अब ये दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन किया, फिर उसके बाद काहिल कौम तो थी ही, आपको मालूम है, आज़ादी खूब है नहीं, क्या करें? बहाना बनाना किसका? खाने का। खाने का बहाना है वो। असल क्या? जिहाद से भाग रहा हूँ। कुरान मजीद बता रहा है कि इसके नतीजे में जो जिहाद जो कौम भागती है फिर क्या है? ज़िल्लत, मस्कन छोड़। ज़िल्लत माने पस्ती, महकूमी। मस्कनत के माने ज़ाहिर अब इक़्तिदार नहीं मिलेगा, इक़्तिदार नहीं, महकूमी थोपी गई। मस्कनत तवील गुलामी के नतीजे में। मस्कनत ज़िद है किसकी? बोलिए, मस्कनत ना, ज़िद किसकी? मस्कनत। अच्छा, इनकी मस्कनत सुकून से निकला है। सुकून की ज़िद क्या होगी?
बेसुकूनी, ठीक है, बे लगा दिया, ठीक, कुछ और बताइए, कुछ और लगाइए। बेचैनी भी ठीक है। और सुकून, अरबी सकाना, हरकत, हरकत, सुकून की जिद हरकत है, हरकतों सुकून बोलते हैं ना, तो सुकून की जिद क्या है? हरकत है। हरकत से भाग रहे हैं, हरकत से गुरेज कर रहे हैं ये। और जो है बरकत किस में होगी? हरकत में होगी। तो जाहिर जब ये हरकत से भाग रहे हैं जी, तो फिर क्या होगा? वही दिल्लत मस्कत इन पर थोपी जाएगी। वो बड़ी अहम बात बताई है इकबाल ने, बहुत अहम बात है। क्या? आती थी कोह से सदा, राज़े हयात है सुकून, आती थी कोह से सदा, राज़े हयात है सुकून, कहता था मोरे नातवा लुत्फ़े खराम और है। कौम जो लुत्फ़े खराम, चाहे धीरे चल तो रही है कौम, जो कौम चलती रहती है मैदान में, वो जो लुत्फ़ है, वो पहाड़ जो सुकून, एक जगह खामोश है, बड़ा ऊंचा पहाड़, इसमें दो राय नहीं, लेकिन वो बेफैज़ है। बोलिए, उससे पहाड़ के जरिए इनकलाब आ सकता है? दुनिया में नहीं आ सकता है। इनकलाब वो कौमें लाते हैं जो हरकत करते हैं, हरकत करते हैं। मौत है ऐशे जावेदां, ज़ौक़े तलब अगर न हो। मौत है ऐशे जावेदां, ऐशे जावेदां माने वो ऐश जो एकदम मुस्तकिल ऐश, जो ऐश वो मौत है। मौत है ऐशे जावेदां, ज़ौक़े तलब अगर न हो, तलब जुस्तजू, तलब जुस्तजू न हो, तो फिर वो कौम दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। मौत है ऐसे जावेदां, ज़ौक़े तलब अगर न हो। गर्दिश आदमी ही और गर्दिश जाम और है। गर्दिश आदमी, आदमी जो गर्दिश होती है, जो हरकत होती है, वो दुनिया में इनकलाब पैदा करती है। और जो जाम गर्दिश करता है वो क्या करता है? बोलिए, सुला देता है। तो गर्दिश आदमी और गर्दिश जाम और है। औरों का है पयाम और मेरा पयाम, और इश्क दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। ये है इकबाल। ये तलबा, अलीगढ़ के तलबा के नाम उन्होंने खिताब किया है। इन्हीं आयात पर मैं अब इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाया।